بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا کہ لوگ نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آ گئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ماشکی لازمی رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل کے یہ کام چلتا رہے۔ کو اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 باربردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائے اور اچھے طریقے سے ڈھکن لگا کر بند کر کے رکھے۔ ایک اور صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا انتظام چلانے کے لیے منشی صاحب ضرور رکھنے ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے معاشقیوں، سنتریوں اور باربرداروں سے بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کون کروائے گا تاکہ کام بغیر رکے چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کرنا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رائے کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑے کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے ہیں، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں، انفلاد، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور انسانیت کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے من جانب وزارت انتظامی۔ دوستو، یہ تو کہانی تھی لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسائل درپیش ہے۔ ہر ایک چیز کا الگ وزیر اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کرتے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے 300 وزیر، ہر وزیر کے آگے 200 لوگ کام کرنے والے جو حقیقت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ میرے ملک کا قانون ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔